ایمان کی بنیاد رکھا ہے، خدا کی مہربانی ہے ہمیں جو شاد رکھا ہے، ہمارا دل نبی کے ذکر سے آباد رکھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق کے خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے شیخ نبی صاحب نے اپنے گھر کے اس خوبصورت سے صحن میں خوبصورت محفل پاک کو سجایا، بزم پاک کو سجایا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر میلاد کے لیے، ذکر میلاد کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ آنا، ذکر کرنا، سننا، اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم اس مجلس پاک میں مختصر سے ٹائم کے لیے قرآن پاک کے اسلوب کی روشنی میں شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ کی بات کریں۔ ایک ہے قرآن پاک کا مضمون، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کے عنوان کی روشنی میں، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کے اسلوب کی روشنی میں کہ قرآن پاک میں جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کیا ہے تو الفاظ کا انتخاب کیسے کیا ہے، الفاظ کا چناؤ کیسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ جب بھی ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی خطہ سرزمین کے اوپر حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی لیں نا تو ہم اس طرح نہ لیں جس طرح ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنے القابات لگا دیے، آپ نے اتنا بڑھا چڑھا کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی دیا۔ بندہ ان کو سمجھائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ان کو کیا بڑھانا اور چڑھانا، کہ بڑھنا اور چڑھنا بھی انہی کے صدقے ہے، ساری شانی انہی کے صدقے۔ بڑھایا چڑھایا تو اس کو جاتا ہے جو پہلے کم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ جن کے صدقے ہر بڑھنے کو بڑھنا ملا ہے، جن کے صدقے ہر بلندی کو بلندی ملی ہے۔ یہ جو آپ اکثر یہ صورت پاک سنتے ہیں نہیں سنتے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہمارا موضوع اس کے معنی کے اوپر نہیں ہے، ہمارا موضوع کس کے اوپر ہے، الفاظ کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہے، معنی تو یہ ہے کہ بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوثر کی بات آئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بات آئی تو وہاں پہ لفظ اعطینا، حمزہ عین طا یا نون الف، اعطینا۔ حالانکہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے جب کوئی بڑی بات کرنی ہو نا، بڑی شے دینے کی بات کرنی ہو نا، وہاں پہ اعطینا عین والا لفظ نہیں آتا، وہاں پہ حمزے کے ساتھ لفظ آتا ہے آتینا۔ ماشاءاللہ، آتینا۔ مثال کے طور پہ جب زکوٰۃ کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیونکہ زکوٰۃ کے ارکان اسلام میں سے بہت بڑی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عبادت کے لیے لفظ آتو استعمال کیا، آتو نہیں کیا۔
کیا فرمایا؟ آتوا الزکاۃ۔ اسی طرح جب کتاب کی بات آئی، یہودیوں اور عیسائیوں کی ہو، چاہے قرآن پاک کی ہو، مسلمانوں کی ہو، جب بھی کتاب آسمانی کی بات آئی تو وہاں پہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا اعطیناکم، آئین کے ساتھ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اوتوا الکتاب، وہ ہمزے والا آتینا ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، پر لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ حمزے والا۔ تو اس سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ قرآن پاک میں جب بھی کسی عظمت والی شے کا ذکر کرنا ہو، کسی بلندیوں والی شے کا ذکر کرنا ہو، کسی اہمیت اور فضیلت والی شے کا ذکر کرنا ہو، تو وہاں پہ کون سا لفظ استعمال فرماتا ہے؟ حمزہ کے ساتھ، آئین کے ساتھ نہیں۔ اور اگر چھوٹی شے، بالکل معمولی سی شے ہو، تو قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ آتینا حمزے والا نہیں، آئین والا ہے۔ مثال کے طور پہ جزیہ، جزیہ کون دیتے ہیں؟ غیر مسلم جو مسلم ریاست کے اندر رہتے ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں۔ اب جزیہ زکوٰۃ سے چھوٹی شے ہے یا بڑی ہے؟ چھوٹی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جزیے کی بات کی نا، اسپیکر میں آپ کو سمجھ آ رہی؟ جب جزیے کی بات کی نا تو وہاں پہ آتینا حمزے والا استعمال نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ یعطوا الجزیۃ، آئین کے ساتھ، کہ یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے دیں، وَهُمْ صَاغِرُونَ، کیونکہ ان کی شان تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ چھوٹی شے ہو تو قرآن پاک کیا لفظ استعمال فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، عین۔ بڑی شے ہو تو کیا استعمال فرماتا ہے؟ حمزہ، آتے۔ سوال ہے میرے دوستو، کوثر چھوٹی شے ہے یا بڑی شے ہے؟ جزاک اللہ۔ چھوٹی شے ہے یا بڑی ہے؟ آپ نے کہا بڑی شے ہے۔ سوال یہ ہے مولا، جب بڑی شے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے تو تو فرماتا ہے آتینا حمزے کے ساتھ ہیں، اور جب کوثر کی بات آئی تو تو نے آتینا نہیں فرمایا، اعطینا فرمایا ہے۔ اس سے تو یہ پیغام ملتا ہے کہ کوثر کوئی بڑی شے نہیں ہے، معمولی سی شے۔ اللہ نے آگے سے فرمایا نا 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 نا، کوثر اگرچہ فی ذاتی اپنے اعتبار سے بڑی شے ہے، پر جس مصطفیٰ کو دی جا رہی ہے نا، اس مصطفیٰ کی شان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کی عظمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے نا آتینا حمزے کے ساتھ، تو میرے اور آپ جیسے پڑھنے والے سننے والے یہ کہتے کہ میرے مصطفیٰ کو جو شانیں ملی ہیں نا وہ کوثر کی وجہ سے ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شبہ بھی پیدا نہ ہو، بلکہ کوثر کو بھی اگر شان ملی ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر کوثر کو کوثر ہونا بھی اگر نصیب ہوا ہے نا، وہ عظمت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے ہم مثلا اگر رانا صاحب کو میں نے گفٹ دینا ہو، رانا سلیم صاحب کو، شیخ نذیر صاحب کو، میں یہ موبائل اگر ان کو پیش کرتا ہوں، یہ تو نہیں رہا ہوں ایسے مثال سے سمجھا رانا صاحب کو، اپنا جواب میں اپنا موبائل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے ان کو دینا ہے موبائل تو میں کیا کہوں گا؟ رانا صاحب میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، اگرچہ یہ آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کی شان اس سے بڑی ہے، یہ ادنا سا تحفہ ہے، چھوٹا سا تحفہ ہے۔ آپ یہی بولیں گے، آپ کیا بولیں گے شیخ نذیر صاحب؟ یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے قبول۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، حبیب آپ کی شانیں بڑی ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کوثر ملے گی، کوثر۔ اللہ بھی یہ فرما رہا ہے، نوجوان کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، سبحان اللہ، مسکراہٹ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اللہ ان نوجوانوں کی مسکراہٹ ادب مصطفیٰ میں سلامت ہے، محبت مصطفیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے بتا رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب میرے فرشتوں کے جرمٹ میں، فرشتوں کے استقبال میں، فرشتوں کے ساتھ مل کرنا آپ کے رب کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں چھوٹا سا تحفہ آیا، قبول فرما لیجیے۔ تو قیامت تک کے لیے عقیدہ سکھا دیا قرآن پاک کے الفاظ نے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آتینا نہیں کہا، آتینا کہا ہے کہ عاشقوں جب بھی میلاد میں سورہ کوثر پڑھی جائے نا تو تمہاری نگاہ کوثر کی طرف نہ ہو، صاحب کوثر کی طرف ہو۔
تمہاری توجہ کوثر کی طرف نہ ہو بلکہ اس کی طرف ہو جس کی بارگاہ میں کوثر دی جا رہی ہے۔ ایک اور مقام پہ آئے، میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک اور مقام پہ بڑی معروف آیت ہے، ہم سب کو یاد ہے، سنیوں کو الحمدللہ یاد ہے، آیت پاک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے تو بڑھ چڑھ کر خوشیاں منایا کرو، اور ان خوشیاں منانے کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہو نا وہ نہ خرچ کرنے سے بہتر ہے جو بچا کے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ قرآن کریم کے لیے ہو رہی ہے۔ اصل میں اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ قرآن پاک۔ آپ کسی کے سامنے بھی آیت میلاد پاک کے ثبوت میں پڑھیں گے نا وہ آپ کو کہیں گے جی یہاں پہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کا۔ میں نے کہا نا پہلے تو آپ نے یہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں۔ قرآن پاک کا ذکر چل رہا تھا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ۔ میں نے کہا تجھے ایک ذکر نظر آیا قرآن کا؟ یہ جو لفظ قل اللہ نے فرمایا، قل فرمایا، یہاں پہ ذکر ایک نہیں ہے، ایک ذاکر ہے اور ایک مذکور ہے۔ مذکور قرآن ہے اور ذکر کرنے والا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح مذکور میرا فضل ہے اسی طرح ذاکر بھی میرا فضل ہے۔ ایک اور حکمت ہے، قل کیوں آیا؟ کافروں کے سامنے جب یہ بات ہوئی، آیت پڑھی گئی، یا ایھا الناس قد جاءتکم، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا یا ایھا المؤمنون، یہ لفظ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لفظ نہیں ہے، یا ایھا المسلمون لفظ نہیں، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس سواء اکان من المسلمین ام من الکافرین، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ مسلمان تو مانتا ہے آمنا وصدقنا، چہرہ مصطفیٰ جو دیکھا ہے وہ تو مانتا ہے۔ کافروں کے سامنے جب قرآن کی بات ہوئی ان کے ذہنوں میں خیال پیدا ہو سکتا تھا ہم قرآن کو کیوں مانیں؟ قرآن کے قرآن ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا حبیب اب میں نہیں کہوں گا، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ میرا ادراک نہیں کر سکتے، اب قل، اب میں آپ کو ان کے سامنے کروں گا، آپ کو دیکھ لیں، آپ کا ہونا میرا بھی ثبوت ہے اور میرے قرآن کا بھی ثبوت ہے۔ یہ حکمت ہے۔ ایک اور حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کو عالم غیب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لے اس کو بھی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ قیامت تک کا علم تھا یا نہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ہے، ازل سے ابد تک اتنا علم ہے کہ ہمارے ادراک میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہر شے کا علم ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب کی شان سے دیکھا کہ 1400 سال بعد جب میرے مصطفیٰ کے عاشق شیخ نذیر صاحب کے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل رکھیں گے نا تو کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح جن کا میلاد منا رہے ہو کیا انہوں نے خود فرمایا ہے کہ میرے میلاد کی خوشی کرو؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب اب میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کے عاشق آپ کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی میں بیٹھے ہیں تو آپ ہی خوشی کا ذکر کریں گے۔ فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں جب آپ کے عاشقوں سے کوئی پوچھے گا تو وہ بلا تعمل بلا ڈر اور خوف ایت پڑھ دیں گے قل بفضل اللہ۔ کہ حبیب نے نہیں فرمایا کہ اللہ کا فضل ہو جاؤ تو خوشیاں منایا کرو؟ اگر یہ بات حدیث کی کتابوں میں آتی میں اور آپ میں سے کوئی بھی کہہ سکتا تھا حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے اس کتاب کو۔ اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحمت کے اوپر جو خوشی ہونی ہے نا اس کا ذکر کس کتاب کے اندر کیا؟ کتاب لا ریب میں، جس کو نہ میں جھٹلا سکتا ہوں نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اہل سنت کا حضور کے میلاد میں خوش ہونا اللہ نے صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں درج نہیں کروایا بلکہ قرآن میں خود درج کروا کے فرما دیا۔ جب قرآن کی بات آئی اللہ نے فرمایا فضل ہے، بس رحمت ہے، رحمت۔ حتیٰ کہ سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے علماء کو بھی فضل قرار دیا۔ یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی عالم بنتا ہے نا یا عالم موجود ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل
اس عالم کی شکل میں تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت اس عالم کی شکل میں تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند ہے کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاتے۔ صرف قرآن فضل نہیں، قرآن کو پڑھنے والا بھی اللہ کا فضل، صرف قرآن فضل نہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والا بھی اللہ کا فضل، صرف قرآن رحمت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے صدقے جنہوں نے قرآن کو بیان کیا وہ بھی اللہ کی رحمت بن گئے۔ عالم کو کہا فضل رحمت، قرآن پاک کو فرمایا فضل رحمت، جب مصطفیٰ کی بات آئی فرق تو ہونا چاہیے نا، الفاظ کے اندر فرق دیکھیں قرآن پاک کے، جب قرآن پاک الفاظ کے اندر جب حضور کا ذکر کرتا ہے تو باقیوں کے ساتھ برابری نہیں کرتا ہے، تو کیسے مصطفیٰ کی برابری کر سکتا ہے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے مصطفیٰ ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے تھے؟ نا 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 نا۔ فرمایا اگر حضور کا ذکر کرنا ہے تو الفاظ کا چناؤ پھر ایسا رکھ جس طرح قرآن پاک نے تجھے ادب سکھایا۔ اب سنیے، جب فضل مصطفیٰ کو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا سبحان اللہ ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ اکبر، فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا ابھی آپ خود ان کو بشارت دے دیں کیونکہ آپ کا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ قرآن صرف فضل ہے، قرآن صرف رحمت ہے، قرآن کو بیان کرنے والے علماء صرف فضل ہیں، علماء صرف اللہ کی رحمت ہے۔ ابھی آپ فضل نہیں ہے بلکہ فضل کبیر ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ الفاظ چناؤ دیکھیں، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بشر الناس، لوگوں کو بشارت دے۔ جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے نا تو اپنوں سے کرتا ہے، کیونکہ اپنے قدر جانتے ہیں، نا قدروں کے سامنے تو اللہ مصطفیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب مصطفیٰ نے ان کو بشارت سنا دی جو مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منا کے بیٹھے۔ اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے، حضور کی آمد کی خوشی سنانا اور حضور کی آمد کا میلاد منانا، خوشی منانا، گھروں کو سجانا، اس آیت کی روشنی میں لوگوں کو یہ بتانا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ خود مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، یہ سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 10 جلدوں میں عربی کے اندر، ترجمے میں تو بہت زیادہ ہوں گی جلدیں۔ امام زرہونی بڑے حضوری والے بزرگ گزرے ہیں، حضور کی کچہری میں اکثر ان کی حاضری ہوتی تھی۔ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری آنکھوں کو بھی آپ کا چہرہ انور نظر آ جائے۔ حضوری والوں سے پوچھتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ مجھے آپ بتائیں، حضور نے فرمایا ہے نا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ لا یتمثل بی الشیطان، شیطان میری مصوریت میں نہیں آ سکتا۔ خواب دیکھا، سبحان، کرم ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں، بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، آج آپ کا دیدار ہو گیا، چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ جملہ سنیے گا، یہ جملہ سن کے ہمارے رات دن حضور کے میلاد میں گزرنے چاہیے۔ میرے آقا نے خواب میں ان کو فرمایا، خواب میں فرمایا زرہونی جو میرا میلاد مناتے ہیں نا ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے، من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہمارے میلاد میں خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پنجابی چ کرو، پنجابی چ فرمایا زرہونی انہاں نوں دس دے جڑا ساڈے جمن تے خوش ہویا سی او دے جمن تے راضی ہو گئے۔ کتنے خوش نصیب ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں خواب کے اندر جو میرا میلاد منا کے بیٹھا ہے نا، میرے میلاد کی خوشی کر کے بیٹھا ہے نا، وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم حضور سے خوش ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ بتا دیں کہ اگرچہ چہرہ مصطفیٰ ان کے سامنے نہیں مگر ان کے چہرے مصطفیٰ کے سامنے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، اگر میں آپ سے خوش ہوتا ہوں تو میں تب ہوں گا جب مجھے آپ کا علم ہوگا
کہ یہ ملک صاحب ہیں، یہ رانا صاحب ہیں، شیخ نذیر صاحب ہیں، قاری صاحب، یا مجھے پتا ہوگا. اگر مجھے پتا ہی نہیں تو کیا میں ان کے بارے میں خوش ہو سکتا ہوں؟ بتائیں. اللہ من فرح بنا فرحنا بھی. فرمایا میرے غلام جہاں بھی جس جگہ بھی، چاہے وہ شیخ نذیر صاحب کا گھر ہو، چاہے ان کے پڑوس میں جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں بھی میرے عاشق میلاد منا کے بیٹھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کو علم نہیں ہے. فرحنا بھی، جب میں ان سے خوش ہو رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی محفل براہ راست گنبد خضرا میں دکھائی جا رہی ہے. ایسے تو نہیں صحیح کیا اللہ نے فرمایا سب سے اولا والا سب سے بالا والا. سبحان اللہ. ایک اور مقام آپ کے سامنے بیان کرتا، حتیٰ کہ صوبان یہ حضور کی آزاد کردہ غلام ہے. یہ یمن سے آئے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو خریدا، خرید کر آزاد کر دیا. جب آزاد کرنے لگے فرمایا صوبان تیرے سامنے دو اختیار ہیں، دنیا میں جس کے پاس رہنا چاہے مصطفیٰ اسی کے پاس بھیج دے گا. ایک یہ اختیار ہے قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کی عطا پہ. فرمایا دوسرا اختیار یہ ہے کہ چاہے تو میری اہل بیت میں شامل ہو جائے. مختار کل ہے نا، جس کو چاہے اہل بیت میں شامل کر لیں، جس کو چاہے نہ کرے، ان کی مرضی، عطا ان کی ہے. سبحان اللہ. اب جس کو یہ اختیار مل جائے کہ میری اہل بیت میں شامل ہو جائے، مجھے آپ بتائیں وہ کسی اور کے پاس جائے گا؟ عرض کے یا رسول اللہ، اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ آپ کی اہل بیت میں شامل ہو رہا ہوں، کیونکہ جنت میں آپ کی اہل بیت آپ کے ساتھ ہوگی. جب میں آپ کی اہل بیت میں شامل ہوں تو اس دنیا میں بھی مصطفیٰ کے پاس ہوں، جنت میں بھی مصطفیٰ کے پاس ہوں. ان کو ہماری زبان میں کہا کرتے تھے مصطفیٰ کے دیوانے. ہم اتنے دیوانے نہیں ہیں، ان کو دیوانے کہا کرتے تھے. دیوانہ مصطفیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے یہ گھر میں بیٹھتے تھے نا، گھر میں سکون نہیں آتا تھا، حضور کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے تھے. گھر کے اندر حضور کی محفل سجا کے بیٹھ جانا، اور جب حضور کی محفل کرنی نا اور نعتیں سنی، جیسے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھے، جیسے جوید بھائی صاحب نے ماشاءاللہ حضور کا کلام ہے خوبصورت. یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے خوبصورت پڑھا، فلاں نے، حضور کا کلام فی ذات ہی خوبصورت ہے. حضور کے کلام کے صدقے سب کو خوبصورتی مل رہی ہے. تو جب ذکر کرنا نا تو بے چین سا ہو جانا، جب ذکر کرنا نا تو ذاکر کو مذکور کی طرف پیدا ہو جائے کہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. حضرت صوبان جب گھر کے اندر محفل سجاتے، سبحان اللہ، شیخ نذیر صاحب اور ان کے بچے اور ان کی فیملی دھیان سے سنیں، خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر ذکر مصطفیٰ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب شیخ نذیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے جو بیٹے باہر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نا آن لائن مفتی صاحب کا بھی خطاب سننا ہے تو آپ ٹائم دے دیں. انہوں نے اگر مجھے فرمایا ہوتا نا چاہے رات کے 11 بجے بھی، چاہے 1 منٹ پہلے ہی، تو میں حاضر ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مناسب نہیں لگا فوراً ٹائم لینا. تو یہ دیکھیں یہ کیوں ان کو وہاں پہ تڑپ ہے، میرے اور آپ کی وجہ سے نہ 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 نہ، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے. اور ذکر مصطفیٰ ان کے دلوں کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ شیخ نذیر صاحب اور ان کی اہلی اور ان کے گھر کے ماحول کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو نا بے ساختہ ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ جانا. ایک دن تو آپ سے صبر ہی نہیں ہوا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صوبان کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا صوبان تو میری اہل بیت میں ہے، کیا ہوا آج رو رہے ہو، آنکھوں سے آنسو میں پریشان بیٹھے ہو؟ کبھی میں نے ایسا پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. صوبان آگے بڑھے. میں کہتا ہوں آپ نے تو صحابہ کا ادب دیکھا ہی نہیں. صحابہ کرام ایڑیوں کے بل اور بازوؤں کے بل چل کے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے تھے. آج اگر کوئی کسی عالم کے پاؤں یا ہاتھ چوم لے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی. ایسے آپ چل کے دکھائیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے صحابہ کرام کیسے. حتیٰ کہ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا، باب من برک علی رکبتیہ، کہ کیسے صحابہ کرام اپنے گھٹنوں، اور برک کہتے ہیں کہ پیٹ کو اور اس طرح ملا لینا اور سینے کو اس طرح رکھنا اور اس طرح ایسے چلنا. ایسے چل کے سیدنا عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ طویل واقعہ ہے. اس طرح کا ادب. تو عرض کیا یا رسول اللہ، دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا، اور وہ جب خیال پیدا ہوا ہے نا تو ڈر سا گیا، ڈر سا. میرے آقا نے فرمایا
اے صوبان ڈر کیا ہے؟ تو اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ مصطفیٰ آپ لب تو ہلائیں ہم سارے خزانے کھول دیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح یہاں پہ میں اپنے گھر میں آپ کے ذکر کی محفل سجاتا ہوں نا، تو جب آپ کا ذکر سنتا ہوں نا تو بےتاب ہو جاتا ہوں کہ اب جس کا ذکر کر رہا ہوں نا تو اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے چہرے کو دیکھ بھی لوں۔ جب تڑپ پیدا ہوتی ہے نا شوق، تو میں اپنے گھر سے اٹھتا ہوں، مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ جب میری موت ہوگی، جب قبر میں جاؤں گا، وہ حساب و کتاب ہوگا، آپ تو جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے انبیاء کے ساتھ۔ اگر وہاں پہ دل مچلے گا دیدار کرنے کے لیے تو کہاں دیکھوں گا، کہاں پہ جاؤں گا، آپ کا دیدار کہاں سے ہوگا؟ بس یہ ڈر سا پیدا ہو گیا کہ دنیا کے اندر تو دیدار مل رہا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا۔ میرے آقا خاموش ہو کے بیٹھ گئے، ادھر حضور خاموش ہوئے، ادھر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جبریل امین آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے یہ آیت پاک نازل کی ہے۔ کون سی آیت پاک؟ سورہ نساء کی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ اے حبیب آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ اپنے غلام صوبان سے فرمائیں اگر یہ پوری زندگی آپ کی اداؤں کا غلام بن کے گزار دیتا ہے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی جیسے گزار رہا ہے نا ایسے ہی گزار دیتا ہے، تو جس طرح اس دنیا میں یہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے جنت میں بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھے گا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ، صحیح حدیث ہے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، کیف فرحهم بالاسلام، ہم اسلام کی جو نعمت ملی ہے، آپ کی جو نعمت ملی ہے، کیسے خوشی منائیں؟ بات سننے والی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جلس امام البیت، آپ اپنے گھر کے باہر نہ دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، دروازے کے سامنے بیٹھے تو جتنا قافلہ آیا ہوا تھا سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب حضور ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے خوشی منانی ہے، ایسے ایسے۔ کہتے ہیں کہ حضور خوشی کا ذکر کرتے 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 آدھا دن گزر گیا، آدھا دن۔ نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خوشی کی بات ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد میں کیسے خوش ہونا ہے، اسلام کی نعمت پہ کیسے خوش ہونا ہے، قرآن پاک میں کیسے خوش ہونا ہے، بس خوشی کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اتنے خوش ہوئے حتی رأیت وجہ رسول اللہ نطرا، میں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اس سے بھی بڑھ کے خوش ہوا۔ یہ دو آیتیں بس کافی ہیں، ٹائم کافی ہو گئے، انشاءاللہ پھر کبھی سے مسجد میں، یہ بہت طویل موضوع ہے، قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کرنا۔ کبھی یہ بات آپ یہ میں نے نا یوٹیوب پہ یہ بات بڑی معروف ہوئی ہے، کسی ایسے مسلک کے عالم کی وجہ سے اس سے سوال ہوا کہ اللہ سے محبت زیادہ کرنی چاہیے یا حبیب سے یعنی مصطفیٰ سے؟ مجھے آپ بتائیں یہ سوال بنتا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا، بجائے وہ عالم یہ جواب دیں کہ یار یہ کیسا سوال ہے، اللہ اور مصطفیٰ کی محبت کیسے الگ الگ ہو سکتی ہے؟ الگ الگ ہو تو پیمانہ بن سکتا ہے نا، جب الگ ہی نہیں ہے تو پیمانہ کیسے؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اس نے آیت پڑھی، نوجوان بیٹھے ہیں دلیل دوں گا آپ کو، اس نے آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی، بات ختم کر دی۔ میں نے کہا نا الفاظ پہ غور کریں، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے، بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے ساتھ ایسا پیار رکھتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ پیار رکھا جاتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں نا وہ بتوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں پہ تو یہ بات ہوئی، مصطفیٰ کی یہاں پہ بات ہوئی، وہاں پہ پیمانہ ہی بدل گیا، انداز ہی بدل گیا۔ سورہ توبہ پڑھے، فرمایا آپ میرے ساتھ دل میں دہرائیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ میں نے کہا جب مصطفیٰ کی بات آئی، فرمایا تمہارے ابا و اجداد سے بڑھ کر، تمہارے بیٹوں سے بڑھ کر، تمہارے مال و دولت سے بڑھ کر، تمہارے گھر محلات کوٹھیوں سے بڑھ کر، تمہارے کاروبار سے بڑھ کر
ہر شے سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا حبیب ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں فرق ہی نہیں کیا۔ اگر فرق ہوتا تو الفاظ یوں ہوتے، احب الیکم من اللہ واحب الیکم من رسولہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے ایک لفظ میں فرما دیا، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ محبت ایک ہے، اور حضور سے بڑھ کر محبت کیوں نہ ہو؟ کیوں؟ حضور سے خود ہمارا رب جو محبت کرتا ہے۔ آخری بات، میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا حبی بحب اللہ، لوگوں مجھ سے ایسا پیار کرو جیسے میرے رب نے مجھ سے پیار کیا۔ پتہ نہیں کس درس سے نظامی کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، فاضل المدارس پتہ نہیں کیا کیا القاب رکھتے ہیں۔ آج تک ان کو سورۃ توبہ کی یہ سمجھ نہ آئی کہ حضور کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں۔ اگر حضور کی محبت آپ کے دل میں بڑھ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو خود کے لیے پسند فرما لیا ہے کہ محمد سے۔ اقبال سے پوچھ، تو 10 سال پڑھا، اقبال نے 2 لائنوں کے اندر 2 مصروں کے اندر بات ہی ختم کر دی۔ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت زیادہ ہونی چاہیے حضور سے۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم جان چیز ہے کیا جو ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کا بن ساری کائنات تیرے قدموں میں جھکا دوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سدا آباد رکھے شیخ مزید صاحب کو، ان کی فیملی کو، اور جتنے لوگ یہاں پہ آئے ان کے گھر کے اندر سدا رونق رکھے۔ ماشاءاللہ کچھ دن پہلے آپریشن ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقے سے تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید صحت و تندرستی سے سرفراز فرمائے، ان کی آل اولاد فیملی کو کامیابیوں سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مجلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہمارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا